اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر۔ میرے نہایت واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام کے حل کا، ہر مشکل کی آسانی کا اور ہر کام میں برکت کا مجھے اور آپ کو حدیث طیبہ کے اندر ایک طریقہ بتا دیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ نیک کام کہ جس کی ابتدا اللہ کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی جائے وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں درس ہدایت کیا ملا کہ ہم جو بھی نیک کام کریں، مثلا ہم اگر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ اگر ہم جوتا پہنتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ غرض کے کوئی بھی نیک کام جو ایک بندہ مومن اپنے روزمرہ کے معمولات میں سر انجام دیتا ہے، اسے چاہیے کہ اس کام کے کرنے سے پہلے وہ اللہ کے نام کو ورد زبان کر لے۔ اللہ اپنے نام کی برکت سے اس کے اس عمل میں، اس کے اس کام میں برکت پیدا فرما دیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے تعلیم کیا دی، فرمایا اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کا نام پڑھ لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ کیوں کہ جو بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر درمیان میں یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ اس کو پڑھ لیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکتیں پیدا فرما دے۔ اب بسم اللہ کا شان نزول کیا ہے کہ کفار کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کام کو شروع کرتے تو کہتے بسم اللہ والعزیٰ، وہ اپنے معبودوں کو پکارا کرتے، اپنے بتوں سے مدد طلب کیا کرتے۔ تو اللہ نے مومنوں کو حکم فرمایا کہ میں تمہارے اوپر یہ جو کلمہ نازل فرما رہا ہوں تم اس سے اپنے ارکام کی ابتدا کیا کرو، اور کفار کا اس میں رد فرما دیا گیا کہ جس کام کے اوپر اللہ کا نام آ جائے وہ کام برکتوں والا ہو جاتا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سب سے بڑے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ دعا جو اللہ سے کی جائے اور اس کے شروع میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے تو اللہ کے نام کی برکت سے وہ دعا مردود نہیں ہوتی، اللہ پاک اس دعا کو بسم اللہ کی برکت سے شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری ایک حدیث طیبہ جو ہمیں ملتی ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اسے صدیقوں جیسا مقام اور مرتبہ مل جائے، اسے وہ درجات مل جائیں، تو اسے کیا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ رستے میں جا رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ زمین کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑی ہوئی ہے، کسی کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی، تو وہ کیا کرے، اس کو اٹھا لے، اس سے گرد و غبار کو صاف کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو درجات ہیں ان کو صدیقین جیسا بنا دے گا، اللہ اس کو صدیقوں جیسا درجہ عطا فرما دیں گے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا اللہ اگر اس کے والدین فوت ہو گئے ہیں تو ان کے جو اعمال تھے خواہ وہ برے تھے لیکن ان کے اس بیٹے کے اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ اس کے والدین کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیں گے۔ اب ایک اور واقعہ جو ہمارے پاس حدیثوں کے اندر موجود ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے کہ ملک روم کے بادشاہ نے جناب سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں ایک عریضہ بھیجا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک مرض میں بڑی بری طرح گرفتار ہوں کہ میرے سر کا جو درد ہے وہ کسی طور پہ جا نہیں رہا۔ بڑے بڑے طبیبوں کو، بڑے بڑے حکیموں کو بلا کے دیکھ لیا، ان سے علاج کروا کے دیکھ لیا، اور جتنے بھی کوئی اس کے مذہب کے مطابق وہ دم کرنے والے تھے ان سے دم کروا کے دیکھ لیا، لیکن سر کا درد جو ہے وہ جا نہیں رہا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کیا کیا، ایک کاغذ کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اور اس کو ایک ٹوپی میں سلوایا، اور وہ ٹوپی جو ہے جو ملک روم کا بادشاہ تھا اس کی طرف بھجوا دی۔ کہا اس کو اپنے سر پہ رکھ لیا کرو، اللہ تمہارے سر کے درد کو آرام فرما دیں گے۔ اب اس بادشاہ نے جب اپنے سر کے اوپر اس ٹوپی کو رکھا، اپنے اس تاج وغیرہ کو اتار کے، تو وہ جو سر کا درد تھا وہ فوراً ہی کافور ہو گیا۔ لیکن جو ہی اس نے ٹوپی کو اپنے سر سے اتارا تو سر کا درد دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس نے کہا دیکھو تو صحیح اس ٹوپی میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے۔ جب اس کی ٹوپی کو ادھیڑا گیا اور بیچ میں سے ایک کاغذ نکالا گیا تو اس کاغذ کے اوپر کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں لکھی ہوئی تھی، صرف اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ تو جو چاہتا ہے کہ سر کا جو درد ہے جو پرانے سے پرانا ہے اس سے آرام مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لکھ کے اپنی ٹوپی میں سلوا کے رکھ لے۔ حضرت عمر فاروق کا بتایا ہوا یہ نسخہ ہے، اللہ اس کو سر کے درد سے آرام عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح تفسیر روح البیان کی جلد نمبر 1 کے اندر ایک واقعہ فرعون کا لکھا ہوا ہے کہ فرعون نے جب اپنا مال بنایا اور اس وقت اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو اس نے اپنے مال کی جو سب سے اوپر والی جگہ تھی اس پہ اس نے اللہ کا نام لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب کچھ وقت گزرا اور اس کی نافرمانیاں، اس کے گناہ اللہ رب العزت کے ہاں جو چیزیں تھیں ممنوع ان کو اس نے جو اپنے لیے حلال کرا دیا، خدائی کا اس نے دعویٰ کر لیا، جب اس کی نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا اس فرعون کو نیست و نابود فرما، اس کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کلیمی کا جو مقام تھا وہ تو حاصل ہی تھا، اللہ کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ فرعون کے اوپر عذاب آئے گا اور اب یہ بچنے والا نہیں ہے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن فرعون اسی طرح موجود ہے اور اس کے اوپر کوئی عذاب کے آثار نمودار نہیں ہوئے۔ تو آپ نے اللہ سے التجا کی، مولا میری دعا کو تو نے شرف قبولیت کیوں نہیں عطا فرمایا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ آپ تو اس کے کفر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن میں ان کلمات کو دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے مکان کے دروازے کے اوپر لکھے ہیں۔ تو اللہ کا نام جس چیز کے اوپر آ جائے وہ چیز ہر طرح کی آفات سے محفوظ ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مشکل و اللہ کے نام سے وہ حل ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف کو دیکھ لیں، زلیخا نے 7 دروازے، ان 7 کے 7 دروازوں کو تالے لگائے، اور جب تالے لگائے تو اس نے جب اپنا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت یوسف اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میں کس طرح اس کام سے اپنی جان چھڑاؤں، باہر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تالے کے پاس یوسف جانا تیرا کام ہے، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تیرا کام ہے، اس تالے کو توڑنا میرا کام ہے۔ حضرت یوسف جس دروازے کے پاس جاتے اللہ کا نام پڑھتے وہ دروازہ خود بخود کھل جاتا، وہ تالا خود بخود ٹوٹ جاتا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہاں سے محفوظ جو ہے 7 دروازوں سے نکال کے جو ہے اس گناہ سے جس کی طرف زلیخا دعوت دے رہی تھی آپ کو محفوظ اور معصوم فرما دیا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں ہیں، اور ہمیں یہ چیزیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتی ہیں کہ بڑی سے بڑی مشکلیں اللہ نے اپنے نام سے حل فرما دی ہیں۔ اگر آج میرا اور آپ کا بھی یہی عقیدہ بن جائے، یہ ایمان بن جائے، یہ نظریہ بن جائے، اور اللہ کے نام کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور اس کو ورد زبان بنانا ہمارا وتیرہ جان بن جائے، تو ہماری بھی بڑی سے بڑی مشکلیں حل ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔